شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحہ ستہ کے بشمول تقریباً 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک کڑی جامع ترمذی شریف کا سلسلہ وار درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور مسائل بھی بیان کیے جائیں گے اور مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی تاکہ سمجھنے میں اور عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم ابواب البر والصلہ کے تحت حدیث نمبر 2023 سے آغاز کر رہے ہیں۔ عنوان ہے باب ما جاء فی المنحہ، عاریتاً کوئی چیز دینے کا بیان، یعنی ٹیمپرری عارضی طور پر کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی چیز دینا اور اس کے بعد پھر اس کو واپس لے لینے کا بیان ہے۔ حدثنا ابو قریب حدثنا ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ عن ابی اسحاق عن طلحة بن مصرف البراء بن عازب یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من منح منیحة لبن او ورق او ہدا زقاقا کان له مثل عتق رقبۃ۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی اسحاق عن طلحة بن مصرف لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مصرف هذا الحديث وفي الباب عن نعمان بن بشير ومعنى قوله من منح منيحة وريق انما يعني به قرض الدراهم وقوله او هدى زقاقا انما يعني به هداية الطريق وهو ارشاد السبيل۔ یہ بیان اس حکم کا جو عاریتاً کوئی چیز دینے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے دودھ یا رقم عاریتاً دی یا سیدھا راستہ بتایا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، ابو اسحاق کی روایت سے غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں۔ منصور بن معتمر اور شعبہ نے اسے طلحہ بن مصرف سے روایت کیا۔ اس باب میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ ورق کا جو لفظ آیا ہے حدیث شریف میں اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے امام ترمذی فرماتے ہیں ورق کو عاریتاً دینے سے مراد یہ ہے کہ روپیے پیسے کا قرض دے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو اپنی بکری یا گائے یا اونٹنی دودھ دینے والی اگر فراہم کرے عارضی طور پر دے تاکہ وہ اس کے دودھ سے فائدہ اٹھائے اور اس کے بعد اس کو واپس کر دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی ضرورت مند شخص کو رقم دے، پیسے دے بطور قرض کے ذریعے اس کی مدد کرے اور پھر وہ اب جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو اس کا قرضہ واپس کر دے تو ایسے شخص کو بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح کسی راستہ بھٹکے ہوئے شخص کو صحیح راستہ دکھانا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ بتانا، یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت میں اور دین اسلام میں ایک ایک نیکی کی تعلیم بھی دی گئی ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے تاکہ مسلمان ہمیشہ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے کام کرتے رہے۔ اور مسلمانوں کو دنیا میں بھیجے جانے کی غرض بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ حدیث نمبر 2024 باب ما جاء فی اماطۃ الاذى عن الطریق۔ حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق اذ وجد غصن شوك فاخره فشكر الله له فغفر له وفي الباب عن ابي برزة وابن عباس وابي ذر هذا حديث حسن صحيح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بارے میں آیا ہے۔ راستے میں کانٹا ہے، پتھر ہے، کیلے ہیں، ایسی چیز ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس کی سواری کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ایسی تمام چیزوں کو راستے سے ہٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ مشکات شریف میں ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 پر چند شاخیں ہیں، 70 سے زائد شاخیں ہیں جس میں سب سے افضل ترین شاخ کلمہ توحید کی گواہی دینا ہے
یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ سب سے افضل ترین شاخ ہے، اور اس کی ادنا درجے کی شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستہ چل رہا تھا کہ اس نے کانٹے دار شاخ دیکھی تو اس نے اس کو ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور اس کی بخشش فرما دی، مغفرت فرما دی۔ اس باب میں حضرت ابو برزہ، ابن عباس اور ابو ذر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی یہ تعلیم ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ اگر کسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو اس رکاوٹ کو بھی دور کرے۔ جبکہ مسلمانوں کا عمل موجودہ دور کے بعض مسلمانوں کا یہ عمل دیکھا جاتا ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے بجائے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، فنکشنوں کے ذریعے، دعوتوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں، سڑکوں پر۔ اس طرح کرنا مناسب نہیں ہے۔ دعوت کرنا ہے، فنکشن کرنا ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ کم سے کم راستہ چھوڑ کر لوگوں کو پلٹ کر جانے کی نوبت نہ آئے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور گھر دھوتے ہیں، پانی بہا دیتے ہیں، سڑکوں پر پانی بہتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا نیکی کا سبب ہے، جبکہ راستے میں تکلیف کی چیز ڈال کر اور راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، راستہ دینا چاہیے لوگوں کو جانے کے لیے، اور جہاں تک ہو سکے سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا کہ ایک شخص راستہ چلتے چلتے ایک تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا، ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ کہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی چھوٹی نیکی کے ذریعے ہی انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے، اور اللہ کی خوشنودی کا سبب بن جاتی ہے وہ معمولی سی نیکی۔ اور کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو، اگرچہ کہ وہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اسی میں ہو، اسی سے اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہو جائے۔ اسی لیے کبھی کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے معمولی سمجھ کر، اور ایسے ہی کسی چھوٹی معمولی نیکی کو بھی، چھوٹی سی نیکی کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے معمولی سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نیکی کے ذریعے بندے کی مغفرت فرما دیں۔ تو یعنی اس حدیث میں امت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ کسی بھی نیک کام میں، خیر کے کام میں، عافیت اور سلامتی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں لوگوں کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اس میں آسانی پیدا کرنا چاہیے، لیکن رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے، رکاوٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے، حائل نہیں ہونا چاہیے، اور پریشانیوں کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تبلیغ دین کے لیے روانہ فرماتے، مسلمانوں کو اسلام میں اسلامی تعلیمات سے واقف کروانے کے لیے روانہ فرماتے، تو یہی تعلیم دیتے تھے کہ یسرا ولا تعسرا فانما بعثتم میسرین، بھی ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم کو آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تم جہاں تک ہو سکے لوگوں کے لیے آسانی، سہولت فراہم کرو، ان کو تنگی میں اور مشکل میں مت ڈالو، جہاں تک ہو سکے دین کو آسان کر کے پیش کرو۔ تنگی، مشکل، تکلیف ایک ہی بات ہے۔ حدیث نمبر 2025، باب ما جاء ان المجالس بالامانت، مجالس امانت کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو گفتگو ہوتی ہے، رازداری کی جو بات ہوتی ہے، وہ امانت ہے۔ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا، اس راز کا افشا کرنا، یہ درست نہیں ہے، امانت میں خیانت کہلائے گا۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن ابي ذئب قال اخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيق عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي امانه، هذا حدیث حسن وانما نعرفه من حدیث ابن ابی ذئب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی بات کہہ کر چلا جائے، بات کہے، کوئی گفتگو کرے، پھر ادھر ادھر پلٹ کر دیکھے، تو وہ امانت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، ہم اسے ابن ابی ذئب کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہم سے گفتگو کرنے کے دوران، بات چیت کرنے کے دوران، یا کوئی راز فاش کرنے کے دوران دائیں بائیں اگر مڑ کر دیکھے، آگے پیچھے دیکھے کہ کوئی تیسرا شخص ہماری گفتگو تو نہیں سن رہا ہے، جب اس طرح کی وہ حرکت کرے، یعنی دائیں بائیں یعنی پلٹ کر دیکھے،
تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو گفتگو کر رہا ہے ہم سے، یا جو ہمارے سامنے جو راز افشا کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، وہ راز ہے، رازداری کی بات ہے، اس کو افشا نہیں کرنا چاہیے اور کسی تیسرے کے کان میں وہ بات نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ امانت ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بات بیان کرنے کے بعد اپنے چاروں طرف نظر ڈال کر دیکھے کہ کوئی تیسرا شخص سن تو نہیں رہا ہے، تو وہ امانت ہے۔ اب اس راز کو کسی تیسرے شخص کے سامنے ظاہر کرنا یہ امانت میں خیانت کہلائے گا۔ لہٰذا مسلمان چونکہ امانت دار ہے، اس کو ہر چیز کی امانت کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے۔ دین میں بھی امانت ہونا ہے، دنیا میں بھی امانت ہونا ہے، معاملات میں امانت ہونا ہے۔ اگر کہیں ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس ٹائمنگ میں بھی امانت ہونا چاہیے اس کو، جیسا کہ ہمارے بزرگ اساتذہ کرام کا بھی طریقہ تھا مدارس کے، کہ وہ اپنے مدرسے کے اوقات میں کسی سے ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دیتے تھے، کسی کو ملاقات کا۔ مدرسے کا وقت جب ختم ہو جاتا تو جب ملاقات کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2026 باب ما جاء فی السخاء۔ حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی الحسانی البصری حدثنا حاتم بن وردان حدثنا ایوب عن ابی ملیکۃ عن اسماء بنت ابی بکر قالت قلت یا رسول اللہ انه لیس لی من شیء الا ما ادخل علی الزبیر فاعطى قال نعم لا توکی فیوقع علیکی یقول لا تحصی فیحصى علیکی وفی الباب عن عائشة وابی ہریرہ هذا حدیث حسن صحیح وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن ابی عبیدۃ عن عباد بن عبد الله بن الزبیر عن اسماء بنت ابی بکر وروى غیر واحد هذا عن ایوب ولم یذکر فیہ عن عباد بن عبد الله بن الزبیر۔ یہ بیان ہے حکم کا جو سخاوت کے بارے میں آیا ہے۔ سخاوت یعنی لوگوں کو عطا کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وہی کچھ ہے جو حضرت زبیر نے مجھے عطا کیا ہے، دیا ہے، کیا میں اس میں سے بھی دیا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں دینا بند نہ کرو ورنہ تم پر بھی بندش کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے یقول آپ فرماتے ہیں لا تحصی فیحصى علیک، تم گن کر مت دو ورنہ تم کو بھی گن کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو وہاں پر گن کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ اگر کوئی گن کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو حساب سے دے گا۔ ہم اگر بندوں کو بے حساب دیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو بھی بے حساب عطا کرے گا۔ اگر روک کر رکھیں گے پیسہ ہم تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی عطا کو روک دے گا۔ یعنی ایک مخلوق کی ضرورت پوری کرنا، ایک حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں تاکہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کی جائے۔ لیکن جو ہے اگر ہم غریبوں میں اگر تھوڑے پیسے خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم کو تھوڑے سے پیسے دے گا؟ کیونکہ اس حدیث کے ذریعے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بندہ اگر سمجھے گن کے تو نہیں دے رہا ہے لیکن 2-4 روپیے دے رہا ہے، ایک فقیر کو 2-4 چلر ذمہ جو بھی 2-4 روپیے دے رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی مناسبت سے عطا کرے گا اس کو؟ جبکہ گن کے نہیں دے رہا، چلر بہت سارا ہے اس میں لیکن بغیر گنے 2-4 روپیے اس میں سے نکال کے دے دیا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ گن کے نہیں دے رہا، 2-4 روپے ایسا دے دیا ہے۔ اب جیب میں جو ہے نا دوسری طرف بھی جو ہے نا کچھ 100 روپے کے یا 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹا وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جیب میں، لیکن اس میں سے وہ نوٹوں میں سے نکال کر نہیں دے رہا ہے، اور جو چلر پیسے ہیں وہ چلر پیسوں میں سے دے رہا ہے۔ تو اب اس میں جو نوٹا رکھتے ہوئے نوٹ نہیں دے رہا ہے، صرف چلر پیسے دے رہا ہے لیکن گن کے نہیں دے رہا ہے، تو اب اس کی مناسبت سے اس کو جو ہے نا کیسا، جبکہ اس کے گھر کے اپنے اخراجات ہیں، ضروریات ہیں، اہل و عیال کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اسی لیے دیکھیے شریعت میں احادیث شریفہ میں جو احکام آئے ہیں سب میں مناسبت بھی ہے اور حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وابدأ بمن تعول، جو تمہارے زیر پرورش ہیں ان سے آغاز کرو۔ پہلے بیوی بچوں کا حق ہے، پھر اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا حق ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے، خلاصہ کلام حدیث شریف کا یہ ہے، قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ فوراً اس کا عوض تم کو عطا فرمائے گا برکت کی شکل میں۔ جو اللہ کی راہ میں خیر خیرات کرتے ہیں ان کو برکت بھی عطا کی جاتی ہے جس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کا جو لفظ ہے فہو یخلفہ، فا تعقیب کے لیے آتا ہے۔ تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ
جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا عوض، اس کا بدلہ تم کو عطا فرمائے گا۔ اب ہم یہ غور نہیں کرنا چاہیے اس میں حصی طور پر، مادی طور پر کہ مادی فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ اس میں برکت ہوگی، اور جیسا کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی کے برابر بتایا گیا ہے، اور 10 نیکی بلکہ جس کے عمل میں جس قدر اخلاص ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا ہی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم اگر بندوں کو دیں گے، مخلوق کی حاجت روائی کریں گے، مخلوق کی حاجت اور ان کی ضرورت پوری کریں گے تو ہم اپنے لحاظ سے کریں گے، لیکن جب اللہ اپنے بندے کو نوازے گا تو اپنی شان کے لحاظ سے نوازے گا۔ ہم اگر کسی غریب کو 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے دیں گے تو یہ ہماری حیثیت ہے، لیکن اللہ جب ہم کو اس کا بدلہ عطا کرے گا، اخلاص کی بنیاد پر دیں گے، ہم ہمدردی کی بنیاد پر اللہ کی خوشنودی کے لیے دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بے حساب اجر عطا فرمائے گا، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں صرف بندے کے عمل میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل پر ہے سارا دار و مدار انسان کا، نیت پر ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک مومن ہے، نیت کر لیا کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، یا فلاں شخص محتاج اور تنگ دست ہے، اس کے پاس ضرورت ہے، اس وقت میں اس کی مدد کروں گا، خالی نیکی کا ارادہ بھی کر لیا تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی نیت عمل سے بہتر ہے کا مطلب کیا ہے؟ نیت عمل سے بہتر یہ ہے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کام کی نیت کیا لیکن نہیں کر سکا کسی وجہ سے ہو، تو اس کی یہ نیت بھی بہتر عمل میں داخل ہے، جی نیک عمل کرنے کے جیسا ہی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی سے قرض لے اور ادا کرنے کی نیت ہو لیکن ادا نہیں کر سکا تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دے گا، اسباب فراہم کر دے گا، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اسباب اور ذرائع اور وسائل فراہم کر دے گا۔ اگر لیکن کسی کی نیت ادا کرنے کی نہیں ہے، قرض لے کے ڈبانے کی نیت ہے، تو اس کو بری نیت کی وجہ سے اس کو سزا بھی ملے گی۔ اس کو اگر کوئی اچھی نیت رکھتا ہے، کسی سے قرض لے کر اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا میں قرض ادا کر دوں گا، ادا کرنے کی نیت سے لیا لیکن ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے، ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے گا تاکہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ تو نیت اچھی رکھنے پر ہے دار و مدار۔ تو حسن نیت مومن کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی نیت آدمی کو اچھی کرنی چاہیے۔ نیت کی درستگی سے اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ نیت اچھی ہے، اس کے بعد عمل کیا تو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مذکور ہیں۔ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض نے حدیث اسی سند کے ساتھ بواسطہ ابن ابی ملیکہ اور عباد بن عبداللہ بن زبیر حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی۔ کئی لوگوں نے سے ایوب سے روایت کیا لیکن حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر کا واسطہ ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2027 حدثنا الحسن بن عرفہ حدثنا سعید بن محمد الوراق عن یحیی بن سعید عن العرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السخی قریب من الجنۃ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنۃ بعید من الناس قریب من النار والجاہل السخی احب الی اللہ من عابد بخیل۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث یحیی بن سعید انما يروى عن العرج عن ابي هريره الا من حديث سعيد بن محمد وقد خلف سعيد بن محمد في روايه هذا الحديث عن يحيى بن سعيد انما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشه شيء مرسل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی اللہ تعالیٰ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جاہل، سخی، عابد، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث غریب ہے یحییٰ بن سعید اور اعرج کے واسطے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو صرف سعید بن محمد کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ اس حدیث کی روایت میں سعید بن محمد کی مخالفت کی گئی ہے بواسطہ یحییٰ بن سعید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرسل مروی ہے۔ یعنی سخاوت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، داد و دہش، لوگوں کی حاجت روائی کرنا، لوگوں کی ضرورت پوری کرنا، ان کو عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے ایک شخص جاہل ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، لحاظ رکھنے والا ہے اور مخلوق کی حاجت براری کرتا ہے، تو ایسا شخص عبادت کرنے والے بخیل سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے، کیونکہ سخاوت اللہ کو پسند ہے جس سے ایک مخلوق کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں،
اور مخلوق میں سب سے بہترین شخص، سب سے پسندیدہ اور محبوب شخص اللہ کو وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حسن سلوک میں سخاوت بھی داخل ہے تاکہ اس کے ذریعے ایک ضرورت مند کی اور ایک حاجت مند کی ضرورت پوری ہو۔ حدیث نمبر، اس حدیث میں جو ہے جی، بخیل دن رات عبادت کرنے والے عابد سے بہتر ہے سخی۔ جی، ایک عابد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن اور رات عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، جی، لیکن ایک جاہل ہے، سخی ہے، اللہ کی راہ میں ہر موقع پر خیر خیرات سخاوت کرتے رہتا ہے، جی، تو وہ بخیل عابد سے جاہل سخی افضل ہے، بہتر ہے، اللہ کو پسند ہے۔ جی، یہ اس حدیث میں تعلیم مل رہی ہے۔ جی، لیکن یہاں پر عابد بھی مراد ہے یا عالم بھی مراد لیا جائے گا؟ یہاں پر صرف عابد مراد ہے، کیونکہ جاہل اور عالم میں تو ظاہر بات ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یہاں پر جاہل کا تقابل عالم سے نہیں کیا گیا، کیونکہ جاہل اگر سخی بھی ہے تو عالم کے برابر وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک سخاوت ایک الگ وصف ہے، مومن کی کئی صفتیں الگ صفت ہے۔ ایک مومن ہے، عالم ہے، عابد ہے، سخی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ کئی صفتیں ہو سکتی ہے اس کی، لیکن یہاں پر جاہل کا تقابل کیا گیا ہے عابد سے۔ ایک عبادت گزار ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن عطا کرنے کے معاملے میں، سخاوت کرنے کے معاملے میں پیچھے ہے، بخیل ہے، کنجوس ہے، فوراً آمادہ نہیں ہوتا خرچ کرنے کے لیے، ایسا شخص مراد ہے۔ عالم مراد تیار نہیں ہوتا، ایسا یہ وہ شخص مراد ہے یہاں پر۔ عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شے کیا ہے؟ اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور بہت سارے واقعات ایسے بھی ہیں جس میں عبادت کرنے والے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی، نرمی کا سلوک کرنے والے، ان کی ضرورت پوری کرنے والے، جیسے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے، غالباً آپ کا ہی واقعہ ہے کہ نفل حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ ایک غریب لڑکی کی شادی ہے، وہ لوگ پریشان ہیں، شادی کے لیے پیسوں کا انتظام ہونا ہے، ابھی انتظام ہوا نہیں ہے، غالباً ایسا ہی کچھ واقعہ ہے۔ تو آپ کیا کیے؟ نفل حج پر ایک مخلوق کی ضرورت کو آپ ترجیح دیے، حج کے لیے روانہ نہیں ہوئے، جو پیسے جمع کیے تھے، جو رقم تھی وہ پوری لے جا کر ان کے حوالے کر دیے۔ تو ان کے ساتھیاں جو حج کو گئے تھے انہوں نے غیب سے ایک آواز سنی، فرشتے گفتگو کر رہے تھے حج ہونے کے بعد کہ بھئی اس سال تو کئی لوگ حج کیے، لیکن کن کن کا حج قبول ہوا؟ تو بولے کہ اس میں تو صرف عبداللہ بن مبارک کا حج قبول ہوا ہے، حالانکہ حج کے لیے گئے نہیں، نیت تھی دل میں پوری حج کرنے کی، حج کا ارادہ تھا، بلکہ تیاری بھی کر لی تھی انہوں نے پوری حج کو جانے کے لیے، لیکن جب ایک مخلوق کی ضرورت ان کے سامنے پیش آ گئی تو انہوں نے مخلوق کی ضرورت کو مقدم رکھا، پہلے رکھا، یعنی یہ میرا حج تو ادا ہو چکا ہے، ایک فرض، ایک مرتبہ فرض ہے عمر میں حج، وہ ادا ہو چکا ہے، اب یہ دوسرا کروں گا تو مجھے ثواب ملے گا، صرف میری ذات تک محدود رہے گا، وہ اس سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں جب وہ رقم حج کے لیے جو جمع کیے تھے ایک دوسرے شخص کو دے دیے تاکہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، اس کی لڑکی کی، تو ایک دوسرے شخص کی ضرورت پوری ہو گئی، تو ان کو حج کا ثواب بھی مل گیا، بلکہ ان کو اس سال حج کو نہ جانے کے باوجود حج مقبول کا ثواب مل گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو ہر حال میں معبود ہے، پوری مخلوق بھی اگر عبادت نہیں کی تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، ہر حال میں وہ اللہ ہے، ہر حال میں معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، چاہے مخلوق عبادت کرو یا نہ کرو، حمد و ستائش کے لائق ہے، حمد اور تعریف کے، چاہے مخلوق اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ تو عبادت کرنے سے اللہ کی شان میں یا اللہ کی الوہیت میں کوئی اضافہ یا کمی ہونے والی نہیں ہے، ہر حال میں وہ اللہ ہے، ہر حال میں معبود ہے، ہر حال میں تمام صفات اور کمالات کا جامع ہے۔ لیکن عبادت کرنے سے مخلوق کا فائدہ ہے، مخلوق کے لیے اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی کا ہم جو اظہار کرتے ہیں، یہ صرف اس سے ہمارے لیے فائدہ ہے، اللہ کی ذات اور اس کی شان میں کوئی اضافہ عبادت سے ہونے والا نہیں ہے۔ مخلوق کے ساتھ مہربانی کریں گے، ان کی ضرورت پوری کریں گے اور ان کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بے انتہا پسند ہے تو پھر ایسا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں اس میں جی، کہ اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں، جی، کہ اس میں جو ہے جب اللہ تعالیٰ کو سخاوت، خیرات
بے انتہا پسند ہے، محبوب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عالم کا ذکر نہیں کیا، عابد ہی کا ذکر کیا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ سخاوت اور خیرات سے زیادہ افضل اللہ کے پاس علم دین حاصل کرنا ہے. جیسا کہ ابھی آپ فرمائیں کہ اللہ کو سخاوت اور خیرات کرنا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اگر زیادہ محبوب اور پسندیدہ صرف خیرات کرنا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں علم رکھنے والے اور علم نہیں رکھنے والے یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ایسا نہیں فرماتا تھا. جو فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سخی جو خیرات کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ہر موقع پر خرچ کرتا ہے، کبھی پیچھے نہیں رہتا. اور وہ عالم جو علم حاصل کیا اگرچہ کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے اور علم دین حاصل کیا ہوا ہے، لیکن وہ اس کا علم حاصل کرنا، کیا وہ سخاوت کرنے والے سخی سے زیادہ افضل ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ سخاوت کا مطلب صرف رقمی امداد نہیں ہے، بلکہ ایک عالم ہے، اپنے علم کی سخاوت کر رہا ہے، علم کو عام کر رہا ہے، علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے، اور اس کا مقصد اور اس کا جذبہ یہ ہے کہ جو کچھ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچے، دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر عمل کریں. سخاوت ہر طرح کی ہو سکتی ہے. اللہ نے کسی کو مال و دولت عطا کی ہے تو مال و دولت کے ذریعے سخاوت کر رہا ہے، کسی کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو علم کی دولت سے نواز رہا ہے، کسی کو کوئی اور ہنر عطا کیا ہے تو اس ہنر کے ذریعے اور بہت سارے لوگوں کو باہنر کر رہا ہے، ہنرمند بنا رہا ہے. یہ سب اللہ کے نزدیک محبوب اور مقبول ہیں، جبکہ ان کا تعلق دین سے ہو، یعنی دینی امور میں مدد دینے والے کام سکھانا، کوئی حرام پیشہ نہ ہو اس میں. جیسے دینی کاموں میں مدد دینے والے کام، یعنی مدد دینے والی چیزیں سمجھیے. اب کوئی موسیقی سیکھ رہا ہے، وہ بینڈ باجا بجانا، یہ حرام ہے، یہ تو شریعت میں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دین میں مدد دینے والی چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یا روزگار میں حلال روزی کمانے کے لیے آدمی کو ایک ہنر سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہنر سیکھ کر کیا کر رہا ہے، اس کے ذریعے خود کی بھی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اور اس ہنر کے ذریعے اور دوسرے بے روزگار لوگوں کو بھی باروزگار بنا رہا ہے، روزگار سے وابستہ کر رہا ہے. جنگ بدر کے موقع پر جن کفار کو قید کر کے لایا گیا تھا، قیدی بن کر آئے تھے، غلام بن کر، ان کے فدیے کے لیے حضرت پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرمائے تھے کہ جو اہل علم ہیں، جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس جو ہنر ہے وہ جائز ہے، درست ہے، حلال ہے شریعت کی روشنی میں، تو اس ہنر کو سیکھنا چاہیے. حدیث نمبر 2028. باب ما جاء في البخل. حدثنا ابو حفص عمرو بن علي حدثنا ابو داود حدثنا ستقد بن موسى حدثنا مالك بن الدينار عن عبد الله بن غالب الحداني عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. وفي الباب عن ابي هريره هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صدقه بن موسى. یہ بیان حکم کا جو بخالت کنجوسی کے بارے میں آیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن میں یہ 2 عادتیں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی. اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث غریب ہے، ہم سے صرف صدقہ بن موسیٰ کی روایت سے پہچانتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، بخالت اور بد اخلاقی 2 صفتیں اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. مومن بخیل نہیں ہو سکتا اور کنجوس نہیں ہو سکتا اور بد اخلاق نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں کہ جنت میں قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہونے کا مرحلہ آئے گا تو اس وقت شہید، عالم اور سخی تینوں جمع ہوں گے جنت کے دروازے پر، اور سب یہ دعویٰ کریں گے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کے حقدار وہی ہیں. یعنی اب تینوں میں سب سے پہلے کس کو جنت میں داخل ہونے کا حق ہے؟ اولیت کے اعتبار سے سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ داخل تو سبھی ہوں گے جنت میں، سخی، شہید اور عالم بعمل. لیکن پہلے کون جائیں گے؟ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حاکم بنائے گا، وہاں پر جج بنائے گا فیصلہ کرنے کے لیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام پوچھیں گے شہید سے پوچھیں گے کہ بھئی تم کس بنیاد پر جنت میں جانے کے سب سے پہلے حقدار ہو؟ تو شہید کہے گا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی عزیز جان کو ختم کر دیا، میں اپنے آپ کو میں شہید کیا، جام شہادت نوش کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے دین کو بلند کرنے کے لیے. لہٰذا میں نے اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں
قربان کر دی، اسی لیے مجھے سب سے پہلے جنت میں جانے کا حق ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کہ بھئی یہ شہید کے یہ فضائل ہیں، شہادت کے یہ فضائل ہیں اور یہ خوبیاں ہیں، اور شہید کو یہ مرتبہ ملے گا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ پوچھیں گے۔ تو شہید کہے گا کہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ شہادت کے یہ فضائل ہیں، شہید ہونے والے کو اللہ تعالیٰ ان خوبیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم تمہارے استاد ہوئے، علماء، تو تم استاد سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، استاد سے پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر عالم سے پوچھے گا تو عالم کہے گا کہ در حقیقت سخی سب سے پہلے جنت میں جانے کا مستحق ہے، کیونکہ اگر یہ سخی لوگ، یہ داد و دہیش کرنے والے لوگ، اگر خیر خیرات کرنے والے لوگ اگر مدرسے کا تعاون نہ کرتے، عطیہ نہ دیتے مدرسے کو، اور مدرسے کا مالی تعاون نہ کرتے، تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو دراصل ہم ان کے مرہون منت ہیں، سخی لوگوں کے، کہ جو اللہ کی راہ میں دین کے کاموں میں اور خاص طور پر مدارس میں جو انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے علماء تیار ہوئے ہیں، اور علماء تیار ہونے کی وجہ سے پھر شہید کو بھی یہ مراتب معلوم ہوئے، شہادت کے فضائل معلوم ہوئے، اور دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی اور رہبری ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے سخی جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس سے بھی سخاوت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ احادیث سے ثابت ہے؟ احادیث سے نہیں ثابت ہے، یہ واقعہ ہے، بزرگان دین نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے مدارس میں ہو یا غریب لوگوں کی امداد کے ذریعے ہو، یا ان کی بچیوں کی شادیوں کے ذریعے ہو، یا کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہو، یا کسی بھی قسم کا تعاون ہو، وہ سب اللہ کے پاس محبوب اور مقبول ہے۔ اور سخی کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اللہ سے بھی قریب ہے، جنت کی بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے۔ اور فطری طور پر ہر شخص داد و دہیش کرنے والے کو، دینے والے کو پسند کرتا ہے، اور جو نہیں دیتا اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، یہ فطری چیز ہے۔ یہ اور یہاں پر وہ جو عالم صاحب جو فرمائے کہ سخی جو ہے جنت میں جانے کا سب سے پہلے مستحق اور حقدار ہے، جی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ شخص جو ہے علم دین حاصل کرنے والے مدرسے کے بچوں کو، طلباء کو جو ہے تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے۔ ان لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، خیر خیرات سخاوت کرنے کی وجہ سے علماء تیار ہوئے ہیں، اور علماء تیار ہونے کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو جو ہے نا ہر معاملے میں، زندگی کے ہر کام میں رہنمائی ہوئی ہے۔ اور شہداء کو بھی جو ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا کتنی بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ تو یہ معلوم ہونے کے بعد وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور شہید ہوئے، اور ان کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہوا۔ تو سخاوت بھی علم دین کے معاملے میں ہے، تو یہاں پر بھی علم دین کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ اگر سخی جنت میں سب سے پہلے جا رہا ہے تو وہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ اپنا علم دین کے لیے خیرات کیا، کسی اور معاملے میں خیرات کیا تو پہلے نہیں جا رہا ہوں۔ یہاں پر علم دین کی اہمیت بھی جو ہے معلوم ہو رہی ہے، کیونکہ یہ علماء تیار ہوئے ہیں، یہاں پر بھی علم کی ہی اہمیت معلوم ہو رہی ہے۔ علم ہی کی اہمیت صحیح ہے، بالکل، کہ علمی معاملے میں خاص طور پر دینی مدارس کے طلباء، اور جہاں پر دینی مدارس میں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو فراہم کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ بھی اللہ کے پاس اجر و ثواب کے مستحق ہیں، بلکہ اولین حقدار بھی ہیں وہ جنت میں داخل ہونے کے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ حدیث نمبر 2029، حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا صدقۃ بن موسیٰ عن فرقد السبقی عن مرۃ الطیبی عن ابی بکر الصدیق عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنۃ خب ولا بخیل ولا منان، هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکہ دینے والا، بخالت کرنے والا اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یعنی اولین پہلے داخل ہونے والوں میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ کون ہے اس میں؟ ایک مکار ہے، یعنی جو لوگوں کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جب بھی کوئی معاملہ کرتا ہے تو دھوکے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اور دھوکہ دہی کو اختیار کرتا ہے، ایسے ہی بخیل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر احسان جتانے والا، احسان کر کے احسان جتانے والا بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور صدقہ خیرات کر کے احسان جتانے سے صدقہ اور خیرات بھی باطل ہو جاتے ہیں، ان کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ قرآن میں اس کی سخت مذمت کی گئی کہ بھئی اس سے بہتر ہے کہ کسی پر احسان جتانے کے بجائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم بھلی بات کہو اور معاف کر دو۔ جیسے کوئی مانگنے کے لیے آیا، فقیر آیا، ہٹے کٹے ہے، شرم نہیں آتی مانگنے کے لیے، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، احسان نہیں جتانا ہے۔ بھئی ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیجئے، بلکہ آگے بڑھا دیجئے، لیکن اس کو کوسنا یا تانے دینا
یا اس کو عار دلانا یہ درست نہیں ہے شریعت میں. جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے, قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے. اور احسان جتانے سے بہتر, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد احسان جتانے سے تو بہتر یہ ہے کہ بھلی بات کہو اور معاف کر دو اس کو. یعنی اس کو سخت سست کہنے کے بجائے, برا بھلا کہنے کے بجائے, تانا دینے کے بجائے, یا ہٹا کٹا ہے اس کے باوجود کما رہا نہیں, خالی مانگ کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر یہ مانگ کر کھانے کی زندگی کیا ہے, جیسے اس طرح عار دلاتے ہیں لوگ, یہ بھی نہیں کہنا ہے شریعت میں. یہ ایسا ہی ہے جیسا گھڑے بھر دودھ میں مینگنی یا پیخانہ ڈال دی, ایسی بات. جی ہاں, یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے, ختم کرتے رہنے کی. جی ہاں, بجائے ثواب ملنے کے اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. جی, فائدہ کیا ہے ویسی سخاوت کر کے. جی ماشاء اللہ, اللہ آپ کو جی آپ کا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. بڑی اچھی بات فرمائی جی کہ وہ احسان جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. احسان جتانے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہاں کٹے رہتے. جی, ارے کیا شرم آ رہی تیرے کو, بے خوف, نالائق, کام کر, محنت کر, اللہ ہاتھاں دیا پیراں دیا, بھیک مانگ رہا تو شرم نہیں آتی تیرے کو بھیک مانگتے ہو. تو ایسا بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے, منع کیا گیا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کچھ بولنے کے بجائے, سخت کلامی کرنے کے بجائے آپ اس کو خیرات بھی مت دئیے, بلکہ بھائی معاف کریے بول کے بھجا دئیے اس کو. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں, دیکھیے اس میں ایک طرف آپ مانگنے سے روکے, لوگوں کو سمجھائے کہ بھئی مانگنے سے کیا ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے ایک تو عزت چلے جاتی ہے, انسان کی عزت نفس کا مسئلہ ہے مانگنے سے. اور جو مانگتا ہے تاکہ خوب جمع کر کے رکھے مانگ کر, تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر پورے نشانات ہوں گے. جیسے کوئی نوچ دیا ہے تو جیسے نشانات ہوتے ہیں ایسے نشانات ہوں گے, گوشت باقی نہیں رہے گا اس کے چہرے پر. تو مانگنے کی مذمت بیان کی گئی قرآن میں, احادیث شریفہ میں. اسی وجہ سے ایک صحابی سے جب حضور نصیحت فرمائے ایک صحابی کو کہ تم کسی سے کچھ مت مانگو بولے, تو وہ صحابی اس نصیحت پر انتقال تک ایسا عمل کیے کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے اور ان کا کوڑا نیچے گر جاتا, ہنٹر, تو وہ کسی دوسرے شخص سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر مجھے دو, بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور وہ چیز اپنے ہاتھ میں لیتے, ہنٹر ہاتھ میں لے کر پھر سوار ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مال غنیمت آنے کے بعد ان کو بلا بھیجے, غالباً حکیم بن حزام ہیں. حضور ان کو نصیحت فرمائے تھے کہ مخلوق سے کوئی چیز نہیں مانگنا. تو وہ اس نصیحت پر اس قدر عمل کیے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مال غنیمت آیا اور ان کو بھی بلایا گیا, جنگ میں شریک ہوئے تھے, ان کا حصہ دینے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے اپنا حصہ بھی قبول نہیں کیا. تو بہرحال شریعت میں اور اسلام میں مانگنے سے سخت منع کیا گیا ہے. ہاں اگر کوئی شخص ایسا مجبور ہو گیا ہے, ضرورت مند ہو گیا ہے کہ وہ کوئی پیشہ بھی اختیار نہیں کر سکتا, مجبور ہے, اپاہج ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, نابینا ہے, تو ایسی مجبوری کی صورت میں ایک الگ بات ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور کیا فرمایا ان کو کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان محنت کرے, لہٰذا تم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا کر اس کو فروخت کرو اور اپنے بچوں کی پرورش کرو. تو اسلام میں پیشہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے, مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کسی پیشے کو اختیار کرے, حلال پیشے کو, اور ہرگز اس کو حقیر اور معمولی اور بے عزتی کا سبب نہ سمجھے. جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں اتنا بڑا آدمی ہوں اور میں ایسا چھوٹا پیشہ اختیار کیا تو لوگ کیا سمجھیں گے. یہ مت دیکھو, حلال پیشہ ہے, وہ حلال ذریعہ ہے روزی کا, اس کو اختیار کرنا چاہیے. اس میں شرم محسوس کرنے کی, حیا محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ حلال روزی کمانے کے لیے انسان کو جو حلال پیشے ہیں, شریعت کی نظر میں جو جائز پیشے ہیں, ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے, سوال کرنے کی ذلت سے بچ جائیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اتنے بڑے خاندان کی اولاد ہیں, ہم فلاں ہیں فلاں ہیں, ہم دوشے کی بنڈی لگائیں گے, ہم پیاز کی بنڈی ڈھک لیں گے, کہ ہم دھیمڑے وغیرہ بیچیں گے سڑکوں پہ, راستوں پر. ہمارے کو تو بہترین دکان چاہیے, ہمارے اپنے خاندان کے حسب و نسب کے اعتبار سے, ہمارے اپنے جاہ و جلال کے اعتبار سے جو ہے نا اس معیار اور اسی مناسبت سے جو ہے کام ملا تو کریں گے, نہ تو زندگی بھر خالی بیٹھیں گے, کام نہیں کریں گے, دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلیں گے. تو اس میں نفی کر دی گئی ہے, منع کر دیا گیا ہے, منع کر دیا گیا ہے. بلکہ اگر کوئی حلال کام ہو تو اس کو ہرگز عیب نہ سمجھو, برا نہ سمجھو, برا نہ سمجھو, بس کرو کام. بہتر ہے مانگنے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے. جی, مانگنے کی ذلت سے, سوال کرنے کی ذلت سے بچ جاتے ہیں.
خود مختار ہونا انسان اور خود مکتفی ہونا، اپنے ضروریات کی خود تکمیل کرنے والا ہونا چاہیے۔ گزشتہ بھی جو ہے سابق میں ترمذی شریف کے درس میں پیچھے بھی ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کریں، ہائے 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 میرے اندر سے ایک وجد کی کیفیت تاری ہو گئی وہ واقعہ سننے کے بعد، کیونکہ آج پھر وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اتفاق سے موقع آ گیا تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ واقعہ اس گفتگو میں آپ فرمائیں کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ لوگ جو اکثر بھائی ماموں کیا بولیں گے، چچا کیا بولیں گے، اماں جان کیا بولیں گے، بابا جان سرکار کیا بولیں گے، خاندان کے دیگر لوگاں کیا بولیں گے، سب کا سوچتے ہوئے آدمی کیا کرتا ہے کہ حلال کام کرنے سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شان نوکری نہیں مل رہی ہے، تو انجینئر نوکری نہیں ملی، 4 سال ہو جا رہے ہیں، 5 سال ہو جا رہے ہیں، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی بیکار کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ہوٹل میں جو ہے نا منشی کی نوکری کیوں نہیں کرتے آپ؟ بھائی منشی کا بھی ایک اچھی نوکری ہے نا، میں انجینئر کرا، میں تو زبردست سول انجینئر، بہترین قابل فرسٹ کلاس انجینئر ہوں، میں ایک گریڈ میں جو ہے پاس کیا انجینئرنگ، میں کیسا وہ کام کر سکتا ہوں تھرڈ کیٹیگری کا کام؟ 5 سال گزر گئے ایسے، لیکن وہ تھرڈ کیٹیگری کیوں؟ اماں برا سمجھیں گے، بابا برا سمجھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ لوگ جو ہے اللہ کو جو ہے نا کہ بھائی اللہ تو مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا، اللہ کو، اللہ کی رضا کو ہمارے سامنے رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ دیے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے میں، لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث بھی ہے، جو مخلوق کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے اللہ اس کو ذلیل کر کے رہے گا، یعنی وہ زندگی میں ذلیل ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ تو انجینئرنگ کرا تو وہ نوکری ملی تو ہی کریں گا، نا تو زندگی بھر بیکار بیٹھیں گا، تانے لیتے ہوئے ان سے 20 روپے مانگ رہا، پانا کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ بڑے بھائی سے 50 روپے دیں، وہ بھائی سے 30 روپے دیں، وہ بھائی سے 100 روپے دیں، ایسا گھروں کا ماحول ہو چکا ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو آپ جو واقعہ فرمائے تھے کہ بابا بیٹے جو ہے راستے سے گزر رہے تھے تو وہ لوگ بولے ارے آپ باپ ہو کے جو ہے نا سواری تھی ایک، تو دو یعنی باپ بیٹے ایک سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ ارے کیسے ظالم ہیں لوگ، دیکھیے باپ اور بیٹے دونوں بھی ایک جانور پر سوار ہیں، بے زبان جانور ہیں، کچھ بول نہیں سکتا، دونوں کا بوجھ اٹھا کر چل رہا ہے اور ان کو تھوڑا بھی رحم نہیں آتا۔ دونوں سواری سے اتر گئے، دونوں ایک سواری سے اتر گئے، باپ بیٹھا ہوا ہے سواری پر، بیٹا سواری کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے۔ دوسرے گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں کے لوگوں نے دیکھ کر کہا، پوچھا تو کہا کہ سواری پر جو سوار ہیں یہ والد ہیں یہ اور بیٹا ہے ان کا، تو کہا کہ ارے کیسے ظالم باپ ہے، دیکھیے بیٹے کو پیدل چلا رہے ہیں اور خود سواری پر سوار ہیں۔ باپ اتر گیا، بیٹے کو سواری پر سوار کر دیا اور پیدل چلنے لگا۔ پھر آگے بڑھے تو چند لوگوں نے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہیں آپ لوگ، تو کہا کہ جو سواری پر سوار ہے یہ بیٹا ہے اور یہ والد ہے، تو کہا کہ نالائق بیٹا ہے، انتہائی نافرمان بیٹا ہے، سواری پر سوار ہو کر جا رہا ہے اور باپ پیدل چل رہا ہے۔ دونوں اتر گئے، سواری کو لے کر چل رہے ہیں، خالی سواری پر کوئی سوار نہیں ہے۔ تو آگے بڑھنے کے بعد چند لوگوں نے دیکھا اور پوچھا ارے کیسے بیوقوف لوگ ہیں، سواری رکھ کر پیدل چل رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر انہوں نے گھوڑے کو کہا، بیان کیا جاتا ہے، واقعہ سارا حقیقت کیا ہے نہیں معلوم، وہ گھوڑے کو دریا میں ڈال دیے کہ بھئی یہ سواری رہنے سے سب مسائل ہو رہے ہیں، سوار ہوئے تو ایسا کہہ رہے ہیں، سوار نہیں ہوئے تو اس طرح کہہ رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک سوار ہوا۔ تو بہرحال مشکلات جو ہوتی ہیں مخلوق میں، لوگ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تانے کستے ہیں اور کوستے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں یا نہیں اس کام سے یہ دیکھنا چاہیے بس۔ مخلوق ہاں جی، سب کو راضی کرنے جائیں گے تو کوئی راضی نہیں ہوں گے آپ سے، پورے اگر راضی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی ایک تو ناراض رہے گا، اسی لیے سب کی ناراضگی اور خوشنودی کو چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کس چیز میں ہے یہ دیکھنا چاہیے بس، اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2030، حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن نبي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے، جبکہ فاجر دھوکے باز اور بخیل ہوتا ہے، کمینہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اس کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یعنی مومن کی خصوصیت اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شریف ہوتا ہے، شرافت اس کے مزاج میں ہوتی ہے،
جبکہ جو فاجر ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہوتا ہے اور بخیل بھی ہوتا ہے اور شرارت کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک مومن کو شریف ہونا چاہیے اور بھولا بھالا ہونا چاہیے، یعنی دنیاوی جو چاپلوسیاں ہوتی ہے یا دنیا کے لوگ جو جس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی جو تدبیریں کرتے ہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کسی کو نقصان پہنچانے والا، کسی کو ضرر پہنچانے والا نہیں ہوتا، بلکہ سب کا بھلا چاہنے والا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2031 باب ما جاء فی النفقۃ علی الاہل۔ حدثنا احمد بن محمد حدثنا عبد اللہ بن الوارث عن شعبۃ عن عدی بن ابی ثابت عن عبد اللہ بن یزید عن ابی مسعود الانصاری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ وفی الباب عن عبد اللہ بن عمرو بن امیہ وابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان اس حکم کا جو اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر بن امیہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل و عیال پر جو ذمہ داری، اہل و عیال کی جو ذمہ داری ہے مرد پر، خاندان کے بڑے شخص پر، اس کا اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا، یعنی اس کا بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ جو انسان، جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، نہ نفقے کے ذریعے یا جن چیزوں کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، چاہے کسی بھی قسم کی ضرورت ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو پورا کرتا ہے، تو اس کا بھی اس کو اللہ کے پاس اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات ہے جی، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو ابھارا جا رہا ہے، اس کو چوکنا کیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تم ذمہ داری کو پورا کر رہے ہو، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی تربیت کرنا، یہ بھی اجر و ثواب کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 2032 حدثنا قتیبہ حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن ابی قلابہ عن ابی اسماء عن ثوبان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل الدینار دینار ينفقه الرجل على عیاله ودینار ينفقه الرجل على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله قال ابو قلابة بدأ بالعيال ثم قال فأي رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على عيان له صغار يعفهم الله به ويغنيهم الله به هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دینار وہ ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار، دوسرے نمبر پر وہ دینار جسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، اور بہترین دینار وہ ہے جس سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل و عیال سے شروع کیا، پھر فرمایا اس شخص سے زیادہ باعظمت کون ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کو پاک دامن رکھتا ہے اور اس کے ذریعے نہیں بے نیاز کرتا ہے، غنی کرتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ سب سے افضل ترین دینار جو خرچ ہوتا ہے، وہ سب سے بہتر کون سا خرچ ہے؟ جو بال بچوں پر، بیوی بچوں پر جو خرچ ہوتا ہے، وہ سب سے افضل ترین خرچ ہے، بحیثیت ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری ہونے کی حیثیت سے بھی افضل ہے، اور اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ دوسرے نمبر پر وہ دینار جو انسان غازی، مجاہد ہے، اپنی سواری پر خرچ کر رہا ہے، گھوڑا ہے یا اونٹ ہے جس کو میدان جنگ میں لے جانا ہے، جس پر سوار ہو کر جانا ہے، تو اس کو چارہ کھلا رہا ہے، تو چارے کے لیے جو پیسے خرچ کر رہا ہے اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی ایک وہ شخص جو غازیوں میں تعاون کر رہا ہے، غازیوں کا تعاون کر رہا ہے، ان پر خرچ کر رہا ہے، جہاد کے ساتھی ہیں ان کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے، تو وہ جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی ضائع جانے والا نہیں ہے، ضائع ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور سب سے پہلے یہاں پر اہل و عیال سے شروع کیے حضور، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت ہے، دوسروں کا گھر روشن کرنے سے پہلے، دوسروں کے پاس چراغ جلانے سے پہلے ہم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے، اور جن کے حقوق ہم پر واجب ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہم پھر دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کو اس جانب بھی توجہ دینا چاہیے۔
ایسا نہیں کہ لوگ اب یہ حدیث شریف جو ہے سننے کے بعد لوگ یہ بولیں گے بھائی کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے ضرور، لیکن ہمارے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ کروڑوں روپے، اربوں روپے، لاکھوں روپے یہ ہمارے بیوی بچوں کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو ہم دوسروں کو کہاں سے خیرات کریں گے؟ کیوں ایسا خیال آتا ہے، ایسا خیال آتا ہے، لوگ اس کا الگ جو ہے پس منظر لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے حدیث پاک کا کہ اپنے بیوی بچوں کے جو ضروری خرچ ہیں، جیسا پہننے کے لیے کپڑے 100 جوڑوں کی ضرورت نہیں، ایک 4-5 بھی ہے تو بہت کافی ہے، وہ پہننے کے لیے کپڑے، اور کھانے پینے کے لیے گھر میں اناج غلہ وغیرہ جو ہے، یہ کھانے پینے کے لیے جو اناج کی ضرورتیں وہ، اور اگر خدا نہ خاصا کسی موقع پہ بیمار ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو ایسے موقع پہ کچھ پیسے جو ہے جمع کر کے رکھنا چاہیے تاکہ آڑے وقت کوئی مشکل آ جائے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بھائی وہ پیسے رہے تو وہ جو ہے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے اس کو۔ لیکن یہ ہے اس کا مطلب حدیث پاک کا، یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ لاکھوں روپے کما رہے ہیں تو جو ہے نا ہمارے بیوی بچوں کے جو ہے ایک جوڑا ہماری جورب جو ہے نا 1 لاکھ روپے کا پہنتی ہے، اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے پیسے کم پڑے تو اب خیرات کہاں سے کریں گے؟ کیوں؟ رسول اللہ فرما دیا نا کہ سب سے پہلا خرچ جو ہے اپنی بیوی بچوں سے شروع کرو، پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے نا، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ سب کچھ بیوی بچوں پر خرچ کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ خرچ کرنے کے جو مصارف ہیں کن کن پر خرچ کرنا چاہیے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہے، مسافر ہے، سب کا حق ہے، لیکن پہلے کس کا حق ہے؟ بیوی بچوں کا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی جو کچھ بھی ہے سب بیوی بچوں پر خرچ کر دو، اس لیے یہاں پر تفصیل بیان کیے نا۔ سب سے افضل دینار وہ ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، چونکہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے حقوق کو ادا کرنا۔ حقوق میں نان نفقہ بھی داخل ہے، کپڑے پہنانا۔ ایک حدیث شریف میں ہے تو یہ آیا ہے کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جو پہنو اس کو بھی پہناؤ۔ جس موقع پر بھی تم اپنے لیے کپڑے خریدو اس موقع پر بیوی کے لیے بھی خریدو۔ تو یہ جو حقوق بتائے گئے ہیں یہ سب سے پہلے درجے میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو کچھ بھی خرچ کرے صرف بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہوگی صاحب نصاب ہونے کی حیثیت سے، خیرات بھی ہوں گے، دوسری چیزیں بھی ہوں گی۔ تو اگر اصل مال میں سے خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، نفل صدقہ نہیں دینا چاہتا ہے آدمی، تو فرض بھی اگر ادا کرے تو دنیا میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ زکوٰۃ جو مالدار لوگوں پر فرض ہے صاحب نصاب 1 سال گزرنے کے بعد، جن پر زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب ہونے کے بعد، اگر وہی لوگ صاحب نصاب، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت لوگ اگر زکوٰۃ بھی نکالیں اپنے مال کی حقیقی معنی میں، تو دنیا میں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ صرف زکوٰۃ بھی اگر نکال دیتا ہوں، غریبوں، محتاجوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد ہو جائے گی اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس حدیث میں انحصار بیوی بچوں پر کرنا نہیں ہے، بلکہ بتانا مقصد یہ ہے کہ جن جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے ان کا حق ہے۔ اور حاجت اصلیہ میں 3 جوڑے سے زائد نہیں بتایا فقہا نے بھی، 3 جوڑے انسان کی ضرورت حاجت اصلیہ ہے، گرما سرما بارش کے لحاظ سے، اور زیادہ سے زیادہ اگر فنکشنوں میں پہننا ہے تو سمجھے 5 جوڑے، 5 جوڑے سے زائد جو بھی ہوں گے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں گے، ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے۔ سواری ہے، 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو دوسری گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوسری گاڑی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اس کا حساب کرنا پڑے گا آپ کو قربانی دینے کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، سب۔ ایسے ہی مکان ہے، ایک مکان کافی ہے رہنے کے لیے اور ایک مکان ہے اس کے ساتھ کرایہ آ رہا ہے اس کا تجارت کے لیے، یہ سب تفصیلات بیان کیے گئے ہیں فقہ کی کتابوں میں۔ اس حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جن لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے ان میں سب سے پہلے بیوی بچوں کا حق ہے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ تو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، صاحب نصاب ہے آدمی، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہو، بیمار ہو، کچھ بھی رہو، صاحب نصاب ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، اتنا مال جس پر زکوٰۃ واجب ہے موجود ہے، تو تب اس کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اس کے لیے۔ اور دیکھیے جو آدمی اپنے چھوٹے بچوں پر خرچ کرتا ہے جس کی وجہ سے بچے عفیف رہتے ہیں، عفیف کے معنی پاک دامن کے آتے ہیں، یعنی ان کی عزت محفوظ رہتی ہے، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے ایک صحابی جب حضور سے عرض کیا کہ آپ فرمائے تو میں اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر دوں گا، حضور سے عرض کیا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، خرچ کر دوں، وصیت کر کے اس کو فی سبیل اللہ کر دوں، تو حضور فرمایا ایسا نہیں، 1/3 کی وصیت کرو، تمہارا اپنے اہل و عیال کو مالدار کر کے چھوڑ جانا بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ سب کچھ اللہ کی راہ میں 1/3 1/3 سمجھے۔ تو اب اگر کوئی شخص اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر جائے، اس کی اولاد ہے پریشان ہے،
لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بھائی سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے آپ ایک ثلث خرچ کریے اور اپنی اولاد کو بھی عطا کریے تاکہ وہ لوگ خود مکتفی ہو جائیں, اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکیں اور لوگوں کے آگے سوال کرنے کی ذلت سے بچ جائیں. حدیث نمبر 2033 باب ما جاء فی الضیافت وغایۃ الضیافت کم ہوا. مہمان نوازی کا بیان اور مہمان کتنے دن تک مہمان کہلائے گا. کوئی آگے اور جانے کا نام نہیں لے رہا ہے تو کیا اس کو بھی مہمان کہا جائے گا. حدیث نمبر 2033 حدثنا قتيبة حدثنا ليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال ابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته اذناي حين تكلم به قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا ما جائزة قال يوم وليلة قال والضيافة 3 أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری دونوں آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کانوں نے سنا جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یعنی یہ پکی بات ہے, اب میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے ان دونوں کانوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی اچھی طرح مہمان نوازی کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے پوچھا پرتکلف مہمانی کب تک ہے. عام طور پر کسی کے پاس کوئی مہمان آیا فوراً بریانی یعنی عام روٹین سے ہٹ کے اچھا پکا کے کھلانا. جیسے عام طور پر مہمان آئے تو بریانی بنانے کا رواج ہے, تہاری بناتے ہیں, بریانی بناتے ہیں. ایک دن اور ایک رات ہے غالباً. ہاں ایک دن ایک رات ہے بس. پرتکلف مہمانی کب تک ہے, اس کی کیا حد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک رات. ضیافت 3 دن 3 رات تک ہے. عام نارمل جو کھانا کھاتے ہیں وہ 3 دن تک کھلانا ہے. پہلے دن البتہ پرتکلف غذا بنانے کا حکم دیا گیا ہے مہمان کے اعزاز میں. غذا بنانے کا حکم دیا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے ہے تو ہیں, استطاعت ہے تو ہے, یہ سب استطاعت پر ہے. یہ چیز وہی کھلانا ہے بس. اگر اللہ آپ کو دیا ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے, اضافہ پیسے رکھے ہوئے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ مہمان کو جو ہے پرتکلف بلکہ بہترین کھانا کھلانا چاہیے. ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو قرض لا کے کرنا ضروری نہیں ہے. کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے. جی. اور آج کل مسلمان اسی وجہ سے پریشان ہیں. جو کام لازم نہیں ہے, واجب نہیں ہے, اس کو واجب سمجھ کر قرض لے کر کرتے ہیں, نتیجے میں قرض ادا نہیں کر سکتے, پریشان ہو جاتے ہیں. اسی لیے جہاں تک ہو سکے انسان کو قرض لینے سے بچنا چاہیے. تو مہمان نوازی کی حد کیا ہے. پہلے دن تو پرتکلف کھانے بنوانا ہے اور دوسرے تیسرے دن تک جو نارمل عام طور پر جو عام روٹین ہے اس حساب سے اس کو کھلانا چاہیے. اس کے بعد 3 دن کے بعد بھی اگر وہ مقیم رہے تو اخلاق اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کھانے کا اہتمام کرے. البتہ 3 دن اور 3 رات کے بعد جو کھانا کھلائے گا وہ صدقہ ہے, یعنی اس کو نیکی ملے گی, اس کا اجر و ثواب ملے گا کھانا کھلانے والے کو. اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. یہ حدیث حسن صحیح ہے. زبان کھولے تو خیر کی بات کہے, علم میں اضافے کی بات کہے اور آخرت کی یاد دلانے والی بات اور اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد جس سے پیدا ہو ایسی گفتگو کرے. زبان کھولے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. حدیث نمبر 2034 حدثنا ابن عمر حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن سعید المقبری عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الضیافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة ما انفق عليه بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه. ومعنى قوله لا يثوي عنده يعني الضيف لا يقيم عنده حتى يشتد على صاحب المنزل والحرج وهو الضيق, انما قوله يحرجه يقول حتى يضيق عليه. وفي الباب عن عائشة عن ابي هريرة وقد رواه مالك عن انس والليث بن سعد عن سعيد المقبري هذا حديث حسن صحيح. وابو شريح الخزاعي هو الكعبي وهو العدوي واسمه خويلد بن عمرو. حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضیافت 3 دن ہے, پرتکلف مہمان نوازی 1 دن 1 رات ہے, اور اس کے بعد جو کچھ اس پر خرچ کیا جائے صدقہ ہے. اور مہمان کے لیے اتنا ٹھہرنا جائز نہیں جس سے صاحب خانہ تنگی میں پڑ جائے, مشکل میں پڑ جائے. یعنی جائز نہیں ہے وہ. جی اس کا مطلب ہے کہ گناہ ہے, یعنی خواہ کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. کوئی اگر کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو فرمائشیں بھی نہیں کرنا. جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کھانا کھانے کے دوران گھی ہے کیا,
اچار ہے کیا پوچھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، لیکن نہیں ہے تو اسے صاحب خانہ اور میزبان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ارے ہمارے مہمان کو ایک چیز کی ضرورت پیش ہے لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہوگا، تو فرمائشیں بھی نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ زبردستی مہمان بن کر رہتے ہیں، جا کر 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس رکنا، ان کو تکلیف میں ڈالنا، یہ درست نہیں ہے شریعت کی روشنی میں۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت مروی ہے، مالک بن انس اور لیث بن سعد نے سے حضرت سعید مقبری سے روایت کیا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو شریح خزاعی کعبی اور عازمی ہیں، ان کا نام خویلد بن عمرو ہے۔ حدیث نمبر 2035، باب ما جاء فی السعی علی الارملۃ والیتیم، بیوہ اور یتیم کی خبر گیری کا بیان۔ حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن صفوان بن سلیم يرفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ اور محتاج کے لیے کوشش کرنے والا، کمانے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایک بیوہ عورت کے لیے کما رہا ہے، کوشش کر رہا ہے تاکہ بیوہ عورت کی ضروریات کی بھی تکمیل ہو سکے، اس کے بھی کھانے اور پینے کا خرچ اٹھا رہا ہے، یا کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہے، ذمہ داری قبول کر رہا ہے، تو گویا وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ مجاہد کو جو اجر و ثواب ملے گا، اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا، یا اس کو کیسا اجر و ثواب ملے گا؟ جیسے ایک شخص دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، یہ شخص اور ایک بیوہ اور یتیم اور مسکین کی کفالت کرنے والا دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اس میں اہمیت بتائی جا رہی ہے ایک بیوہ عورت کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کی، اس کے نان نفقے کی اور اس کی حاجت براری کی، اور ایسے ہی ایک یتیم کی بھی کفالت اور اس کی ذمہ داری قبول کرنا اور اس کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کرنے کی فضیلت بیان کی گئی کہ وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے جیسا ہے، یا دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، اس شخص کے جیسا ہے۔ حدیث نمبر 2031، حدثنا الانصاری حدثنا معن حدثنا مالک عن ثور بن زید عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، هذا حديث حسن صحيح غريب، وابو الغيث اسمه سالم مولى عبد الله بن مطعم وثور بن يزيد الشامي وثور بن زید مدنی۔ انصاری نے بواسطہ معن مالک، ثور بن زید اور ابو الغیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل حدیث روایت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابو الغیث کا نام سالم ہے، مولا عبداللہ بن، یہ جو مولا عبداللہ بن مطیع ہے، ثور بن یزید شامی ہیں اور ثور بن زید مدنی ہیں۔ حدیث نمبر 2037، باب ما جاء فی طلاقۃ الوجہ وحسن البشری، یہ بیان اس حکم کا جو خندہ پیشانی اور خوشروئی سے پیش آنے کا بیان، یعنی کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس سے ہنستے ہوئے ملاقات کرنا، مسکرا کر اس سے ملنا، یہ بھی نیکی ہے شریعت میں۔ کوئی آئے ہوئے اور اپنا چہرہ بسور کے بیٹھے پورا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، توجہ نہیں دے رہے ہیں، یا بالکل چہرے سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا آنا آپ کو ناگوار معلوم ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن جب کسی سے ملاقات کرے تو اس کو خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے، اچھا ملنا چاہیے، خوش دلی سے۔ حدثنا قتيبة حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك وفي الباب عن أبي ذر هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرو، اور یہ کہ تم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو۔ اس باب میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہر نیکی صدقہ ہے، انسان کسی بھی قسم کی نیکی کرے وہ صدقہ ہے، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی نیکی ہے کسی انسان سے، کسی مومن سے، کسی بھی شخص سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، مسکرا کر ملنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس سے ملاقات کر کے، یہ بھی نیکی میں داخل ہے۔ اور اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس جو کچھ موجود ہے، کسی چیز کی استطاعت ہے، اپن اس میں دوسرے کو بھی شریک کر رہے ہیں۔ جیسے ایک محتاج تنگ دست آدمی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارے پاس مال ہے، مال و دولت ہے، ہم اس میں سے اپنے بھائی کو بھی دے رہے ہیں۔ ایک مہینے کا اناج آ رہا ہے کسی کے گھر میں، اس میں سے تھوڑا تھوڑا اناج وغیرہ ایک غریب کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اس کے ذریعے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایسے ہی کوئی اچھا سالن بنا ہے اس کے پاس، اپنے پڑوسی کے پاس بھیجا رہا ہے تھوڑا سا سالن، تو یہ بھی نیکی میں داخل ہے۔ ہر طرح کے کام نیکی کے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے، یہ سب صدقہ ہیں، خیر خیرات ہیں، اس کا انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 2038، باب ما جاء فی الصدق والکذب۔
حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر وعبد الله بن الشخير وابن عمر هذا حديث حسن صحيح. یہ بیان ہے اس حکم کا جو سچ اور جھوٹ کے بارے میں آیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچ کو لازم کر لو، سچ کہنے کو سچ بولنے کو اپنے اوپر لازم کر لو. یقیناً سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جب بھی وہ کہے سچ کہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے. جو آدمی سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا مقصد بھی ہمیشہ سچ بولنا ہوتا ہے اور اسی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، تو کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچ بولنے والوں میں سے ہے. اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جب چاہتا ہے جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ کے پاس کذاب جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اس باب میں حضرت ابوبکر عمر عبداللہ بن شقیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہیں. یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور جھوٹ تمام برائیوں کی گناہوں کی جڑ ہے سمجھے. جیسے ایک واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن میں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں تمام برائیوں کو نہیں چھوڑ سکتا. میرے اندر جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، شراب پینے کی بھی عادت ہے، برائی کرنے کی بھی عادت ہے. بہرحال اس شخص نے چند برائیوں کا ذکر کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ تم جھوٹ مت بولو بس. جی تو ایک جھوٹ چھڑانے سے سب گناہ چھوٹ گئے. جھوٹ مت کہو فرمایا. تو جب وہ رات کا وقت آیا اور شراب خانے کی طرف اس کے قدم اٹھے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں تو صحابہ کرام کے مجمع میں حضور کی خدمت میں یہ عہد کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں کہوں گا. اب اگر میں شراب پیوں گا کل پھر پہنچوں گا حضور کی خدمت میں اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ رات میں کہاں تھے، تو ظاہر بات ہے میں چونکہ عہد کا پابند ہوں، عہد توڑ نہیں سکتا میں، تو مجھے سچ کہنا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی. لہذا وہاں سے وہ پیچھے پلٹ گیا، الٹے پاؤں واپس لوٹ آیا. تو اس طرح ایک گناہ سے اس کو روکنے سے وہ تمام برائیوں سے باز آ گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اگر انسان بچ گیا تو ہر گناہ سے وہ بچ سکتا ہے. اور کہیں اگر ایک مرتبہ جھوٹ بولا ایک شخص، ایک جگہ بدنامی سے بچنے کے لیے ایک مرتبہ جھوٹ بولا تو اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے اس کو اور 100 جھوٹ بولنا پڑتا اس کو. اور جھوٹ بولنے والے آدمی کا اعتبار بھی باقی نہیں رہتا. جیسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں ایک مرتبہ ایک چرواہا آرام کر رہا تھا، اپنے بکریوں کو چرا رہا تھا، تو اس دوران اس نے چیخا گاؤں والوں کو ستانے کے لیے کہ شیر آیا، شیر بول کر چیخا. تو فوراً گاؤں والے لاٹھیاں لکڑیاں وغیرہ لے کر پہنچ گئے اس کی جان بچانے کے لیے. لیکن جب وہ لوگ پہنچے تو یہ شخص ان کو دیکھ کر ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا اور کہا کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، یعنی جھوٹ بولا تھا وہ شخص. تو لوگ برہم ہوئے، اس کے اوپر غصہ ہوئے اور پھر واپس چلے گئے. لیکن دوسری مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ حقیقت میں شیر آ گیا اور اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے مدد کے لیے چیخا، پکارا، چلایا، لیکن کوئی اس کی آواز کی طرف توجہ نہیں دی اور کہے کہ یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جھوٹ کہہ رہا ہو. اس طرح وہ شخص ہلاک ہو گیا. تو اس واقعے سے بتانا مقصد یہ ہے کہ انسان جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جھوٹ بولنے والے کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اگر ایک مرتبہ کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے اس کے بعد وہ سچ بھی کہے تو لوگ اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے. یہ ہے ایک بار جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو اس سے تب یعنی جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے وہ تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور کہیں اپنی جان بچانے کے لیے یا مال بچانے کے لیے یا کسی بھی قسم کے ضرر سے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان عام طور پر کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کہتا ہے. لیکن ایک مرتبہ جب جھوٹ بولتا ہے، اب اس واقعے کی تفتیش ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، تو ہر مرحلے پہ اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اسی لیے پہلی مرتبہ میں ہی اقرار کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. اسی لیے ایک غزوے کے موقع پر چند صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، شریک نہیں ہوئے تھے. ان کے پاس سواریاں تیز رفتار تھیں. انہوں نے یہ خیال کیا کہ بھئی ہماری سواریاں تیز رفتار ہیں، گرما کا موسم ہے، باغ میں کھجور لگے ہوئے ہیں اور اچھا سہانا موسم ہے، باغ کی جو چھاؤں رہے گی ٹھنڈی، اس میں ہم آرام کریں گے اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اس میدان تک پہنچنے تک ہم بھی پہنچ جائیں گے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر. اس خیال سے وہ پیچھے رہ گئے تھے. اور ان میں بعض منافق بھی تھے،
لیکن بعض سچے صحابہ بھی تھے صدق دل سے جو حضور پر ایمان لائے تھے. حضور جب غزوے سے واپس تشریف لائے تو منافق آ کے جھوٹ بولے, عذر کرے کہ ہم کو ایسا ایسا عذر تھا, لیکن وہ جھوٹا عذر تھا. اور جو صحابہ صادق الایمان تھے, جن کا ایمان پختہ تھا اور سچے دل سے جو ایمان لائے تھے, وہ آ کے اقرار کر لیے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے اور یہ عیش و عشرت کی وجہ سے ہم آپ سے پیچھے رہ گئے. تو ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی ان صحابہ کی. تو سچ بولنے والے کو کبھی کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا. انسان جو سچ بولتا ہے اس کو کبھی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے. بہرحال اس حدیث شریف میں تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے, سچ بولنے کو لازم کرنا چاہیے, کیونکہ سچ بولنے سے نیکی کی طرف جاتا ہے انسان اور نیکی کا راستہ جنت تک پہنچاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے والا جنت میں ہوتا ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اعلان نبوت سے پہلے مکے کے لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. یعنی سچ بولنے والے آج تک ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ خود کفار مکہ کا اقرار تھا, جب اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. آپ جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھے, پہاڑ پر چڑھے اور فرمائے, سب لوگوں کو جمع کیے پورے قبائل کو, اور فرمائے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب ایک زبان ہو کر کہے کہ آج تک ہم کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے نہیں, آج تک ہم کبھی آپ سے جھوٹ نہیں سنے, تو یقیناً ہم آپ کی تصدیق کریں گے. اب اگر آپ یہ فرما رہے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے, تو یقیناً ہوگا لشکر, ہم آپ کی تصدیق کریں گے. تو حضور فرمایا تو سنو, میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ صرف ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. تو لوگ یہاں سے بکھر گئے. یعنی جو ماننا تھا وہ مانے, اور جن کی فطرت میں شقاوت بدبختی لکھی ہوئی تھی وہ لوگ بدبخت ہی رہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کے لوگ بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اعلان نبوت سے پہلے بھی. کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے سنا ہی نہیں, دیکھا ہی نہیں, کیونکہ آپ صادق اور مصدوق ہیں, ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں. اور اپنی امت کو بھی آپ نے اسی بات کی تعلیم دی. حدیث نمبر 2039. حدثنا یحییٰ بن موسیٰ قال قلت لعبد الرحیم بن ہارون الغسانی حدثکم عبد العزیز بن ابی رواد عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به. قال یحییٰ فاقر به عبد الرحیم بن ہارون قال نعم هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحیم بن ہارون. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے اس آدمی سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. یحییٰ فرماتے ہیں عبد الرحیم بن ہارون نے اس کا اقرار کیا اور کہا ہاں یہ حدیث حسن غریب ہے, ہم اسے صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. عبد الرحیم بن ہارون اس میں منفرد ہیں, ان کے علاوہ کسی اور نے اس کی روایت نہیں کی. بہرحال اسے بھی جھوٹ بولنے والے کی مذمت معلوم ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے جھوٹ کہنے کی وجہ سے جو بدبو آتی ہے, جو بظاہر ہم کو معلوم نہیں ہوتی, محسوس نہیں ہوتی, لیکن فرشتے اس بدبو کی وجہ سے اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اور جب فرشتے دوری اختیار کرتے ہیں تو شیطان کا اس پر تسلط ہو جاتا ہے اور شیطان اپنی کارروائیاں شروع کر دیتا ہے. لہذا انسان کو اپنی حفاظت کے لیے, اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے سچ بولنا چاہیے, اور سچ بولنے میں ہی نجات ہے, اور جھوٹ بولنے میں بہت خطرات ہیں. لہذا انسان کو سچ بول کر نجات اختیار کرنا چاہیے. حدیث نمبر 2040. جیسے حضرت پیران پیر کا بھی واقعہ ہے نا, ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ بچپن میں والدہ کی اجازت لے کر تحصیل علم کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ کیا, تو آپ کی والدہ نے آپ کے بغل میں 40 اشرفیاں ایک تھیلی میں سی کر باندھی تھی. اور وہ دوران سفر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا, ڈاکو سب کے پاس سے مال چھین لیے. ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس بھی کوئی مال و دولت ہے, کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں. تو اس ڈاکو کو تعجب ہوا. انسان جان بچانے کے لیے, مال بچانے کے لیے, دولت بچانے کے لیے, اپنی قیمتی چیز بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بچپن کا واقعہ ہے آپ کا, کہ آپ چونکہ آپ کی والدہ نے رخصت کرتے وقت آپ کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹے ہمیشہ سچ بولنا, چاہے کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے. تو حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے اس ڈاکو سے کہہ دیا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں. پھر اور ایک ڈاکو آیا, اس نے بھی پوچھا, تو آپ نے یہی جواب دیا, تو وہ سمجھا کہ یہ لڑکا مذاق کر رہا ہے. پھر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا, تو آپ نے برسر عام بھی یہی کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو انہوں نے تحقیق کے لیے کہ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ, جب جانچ کی گئی تو آپ کے پاس سے اشرفیاں نکلیں. تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اے لڑکے تم کو معلوم ہے کہ ہم ڈاکو ہیں اور جو کچھ بھی مال و دولت ہم کو نظر آتا ہے وہ سب چھین لیتے ہیں. تم اپنے اس مال کی حفاظت کر سکتے تھے, کیونکہ ہم کو اس کا پتہ نہیں تھا,
ہم کو اس کا پتہ نہیں تھا، تم اپنے اس مال کی حفاظت کر سکتے تھے لیکن ہمارے سامنے اقرار کیوں کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے رخصت کرتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ ہر حال میں سچ کہنا چاہیے، لہذا میں نے والدہ سے جو عہد کیا ہے میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور آپ کے دست مبارک پر تائب ہو گیا اور کہا کہ بھئی ایک چھوٹے لڑکے کو، ابھی آپ کم عمر ہیں، بچپن میں ایک لڑکے کو اپنی والدہ کے عہد کا اس قدر پاس و لحاظ ہے، ہم ایک عرصے سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم کو احساس ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ آپ کے دست مبارک پر تائب ہوا۔ تو سچ بولنے کی گناہوں سے توبہ کر لیا اور پھر تقوی کی راہ اختیار کر لیا۔ تو اس واقعے سے بھی ہم کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ سچ بولنے سے نہ صرف حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا مال محفوظ رہا بلکہ کئی ایک لوگ آپ کے ہاتھ پر تائب بھی ہو گئے، توبہ کر لیے، متقی پرہیزگار ہو گئے۔ تو یہ سچ بولنے کی برکت ہے۔ حدیث نمبر 2040 باب ما جاء فی الفحش۔ حدثنا محمد بن عبد الاعلی الصنعانی وغیر واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه وفي الباب عن عائشہ قال وهذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث عبد الرزاق۔ بے حیائی کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی آتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے اور حیا جس چیز میں ہوتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، خوبصورت کر دیتی ہے، آراستہ کر دیتی ہے۔ بے حیائی انسان کو داغدار کر دیتی ہے، اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، جبکہ حیا کی وجہ سے انسان کی زینت ہے، حیا انسان کی زینت ہے اور بے حیائی انسان کو عیب دار بنانے والی ہے۔ لہذا انسان کو ہر حال میں حیا اختیار کرنا چاہیے، چاہے مخلوق کے درمیان رہے یا تنہا رہے۔ حیا والا انسان ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے اور جو بے حیا ہوتا ہے وہ کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہتا ہے۔ نہیں، یہ جو بے حیائی کا اس میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کچھ جو ہے روشنی ڈالیں کہ بے حیائی انسان کو داغدار بنا دیتی ہے، ذلیل کر دیتی ہے، رسوا کر دیتی ہے جی، اور حیا انسان کو عزت بخشتی ہے اور اس کو زینت بخشتی ہے۔ جی، تو اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ بے حیائی کا معاشرے میں جو چلن آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بدبختی اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکیاں جو جینس پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر سڑکوں پر نکلتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ماڈرن ہیں، کیا پاش لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنا خوبصورت نظر آ رہی ہیں، جبکہ وہ بے حیائی کر رہی ہے اور یہی بے حیائی انسان کو داغدار بنا دیتی ہے۔ تو یہ بے حیائی داغدار بنا دیتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ بے حیائی سے آج جو معاشرے میں ریپس ہو رہے ہیں عورتوں کے، جو عورتوں کو جس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ نقصان محض اس وجہ سے پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ بے حیائی کا راستہ اختیار کر لیے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ایکچولی؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیے جیسے آج کل ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جو برائیاں عام ہو چکی ہیں، ٹی وی ہر گھر میں عام ہو چکا ہے۔ کوئی کام کرنے والی عورت ہے اس کے بھی گھر میں آپ کو ٹی وی نظر آئے گا۔ غریب ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس، 3 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہے، لیکن ٹی وی برابر ہوگی۔ ٹی وی ہے، اس میں فحش سیریل آ رہے ہیں، ایڈورٹائز دے رہے ہیں، اور عورتیں اس میں، ظاہر بات ہے ٹی وی میں، خبروں میں عورتیں جس لباس میں آ رہی ہیں، جاذب نظر لباس جو ہے، جس سے ان کا بدن نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو فحش کام ہو رہے ہیں اور برائیاں عام ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فحش اور یہ ٹی وی سیریلز، تھیٹرز میں جو فلمز وغیرہ ہیں، یہ عریانیت عام ہونے کی وجہ سے معاشرہ پورا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ عریانیت کا مطلب؟ عریانیت یعنی برہنہ پن، یعنی جو کم لباس پہن رہی ہیں، بغیر آستین کے لباس ہے، کہیں چھوٹی آستین ہے اور کہیں نیٹ کا جو لباس آ گیا ہے، آستین ہے لیکن پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ یہ سب بے حیائی کی دعوت دینے والے کام ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے جو اہل باطل ہیں، یعنی جو مخالف اسلام گروپ ہے، یا سمجھیے اسلام کے جو دشمن ہیں، ان کی زبانوں سے بھی یہی نکل رہا، حق بات نکل رہی ہے۔ جیسے دہلی کا جو واقعہ پیش آیا تھا 16 دسمبر کو، کہ اس کے بعد بھی جو بیانات اخبارات میں ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں اسلام دشمن طاقتیں خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ اگر عورتیں مان رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں اس حقیقت اور اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں جس کی تعلیم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی امت کو دے دی تھی کہ برہنہ لباس سے بچو۔ ایسا لباس، ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی عورتیں جو بظاہر کپڑے ہوئے پہنے ہوئی ہوں گی لیکن آخرت میں عاری ہوں گی، ننگی ہوں گی۔
تو اس کا مطلب محدثین کرام نے یہ بیان کیا کہ لباس ایسے پہنیں گے بالکل چست تنگ لباس ہے، جسم کی پوری ساخت نظر آ رہی ہے، جسم کے اعضاء پورے نظر آ رہے ہیں، اتنا پتلا لباس پہنے ہیں کہ جسم اس میں سے جھلک رہا ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ تو بظاہر کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن بالکل برہنہ ہیں ایسی عورتیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اتنا ٹائٹ ٹی شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہیں کہ جسم کے اعضاء ابھر کر نظر آ رہے ہیں، وہی یہ گناہ کی دعوت دینے والے ہیں۔ یہ بھی حرام ہی ہے نا، حرام ہے یہ چست لباس پہننا، ایسا باریک اور پتلا لباس پہننا، چست یعنی ٹائٹ لباس پہننا اور ایسا باریک لباس پہننا جس میں سے جسم نظر آئے۔ عورت کے صرف 2 ہتھیلیاں اور آنکھ اور قدم، یہ عورت نہیں ہے، یعنی یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو بھی چھپانے کا اہتمام کرے، ساکس پہن لے باہر نکلتے وقت اور ہاتھوں میں وہ پہننے کے گلوز وغیرہ پہن لے، تو یہ بھی بہتر ہے عورت کے لیے۔ یعنی 2 چیزیں اگرچہ کہ اس کو پورا جسم چھپانے کی ضرورت ہے، پورا جسم چھپانا ہے، صرف دونوں آنکھ اور دونوں ہتھیلی اور دونوں قدم یہ عورت قرار نہیں دیے گئے۔ اگر اس کے باوجود کوئی عورت ان دونوں کو بھی چھپانے کا اہتمام کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے برخلاف نہ برقع ہے۔ اگر کوئی برقع پہن رہی ہیں تو برقعے بھی ایسے جاذب نظر ہے کہ انسان کی نظر اس عورت کے گلی پار ہونے تک، سڑک پار ہونے تک ٹکی ہوئی رہتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے، دیکھنے میں آتا ہے، اور نوجوان جو بے راہ روی پر چل رہے ہیں اور اس طرح کی روش اختیار کیے ہیں، اس میں طرفین سے غلطی ہے، دونوں طرف سے۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظر نیچی رکھیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اور نگاہ اٹھنے سے ہی انسان کے یہ سب مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب نظر پڑتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان اور آگے بڑھتا ہے، اسی لیے نظر ڈالنے سے ہی روکا گیا۔ اگر اتفاقاً بھی اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے غیر محرم پر، تو فوراً اپنی نظر ہٹا لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ شریعت میں جو رہنمائی کی گئی ہے، جو ہدایت دی گئی ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ انسان گناہ سے محفوظ رہے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچے رہے۔ تو آج موجودہ ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں جو برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، اس میں خود اسلام دشمن طاقتیں، اسلام کے جو دشمن ہیں وہ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عورتوں کو ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کا جسم چھپا رہے، پوشیدہ رہے، اور نوجوان ان کی طرف راغب نہ ہوں۔ جاذب نظر لباس پہنتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ریپس کے واقعات ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد مردوں کو الزام دیتی ہیں۔ خود پولیس والوں کا بھی بیان ہے کہ عورتوں کو ایسے لباس سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ خود اس کے داعی ہوں گی، یعنی گناہ کی طرف آمادہ کرنے والی، گناہ کی دعوت دینے والی عورتیں ہی ہوں گی۔ اور ایسے ہی غیر اجنبی عورت کے لیے، کسی بھی عورت کے لیے رات کے وقت تنہا سفر کرنا بھی منع ہے۔ اگر رات کے وقت سفر کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے جو خطرات سے 2-4 ہوں گے اس کے ذمہ دار وہی ہوں گے۔ تو اسلام دشمن طاقتیں بھی، اسلام کی مخالف جماعتیں بھی اور مذہب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو برقعے میں ہونا چاہیے، اس کو لباس کا ایسا اہتمام کرنا چاہیے جس سے اس کا بدن پورا ڈھک جائے، چھپ جائے اور کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اس کے برخلاف مسلم معاشرہ جس راہ پر چل رہا ہے، جس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ حیا کو اختیار کریں اور جہاں تک ہو سکے بازار میں گھومنے پھرنے سے، باہر بلا ضرورت نکلنے سے احتراز کریں۔ موجودہ دور تو عورتوں کے لیے انتہائی خطرناک اور فتنے کا دور ہو چکا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو عورت بلا ضرورت باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو تکتا رہتا ہے، اس کو اپنی نظر میں رکھتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس پر جما دیتا ہے۔ بلا ضرورت نہیں نکلنا چاہیے۔ آج نکلتی ہیں عورتیں، شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، بلا ضرورت بھی نکلتی ہیں، ضرورت کے تحت بھی اگر نکلتی ہیں تو ان کو گوشہ پردہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جیسے آپ دیکھنے میں آتا ہے ماحول کے دکانداروں سے بھی بالکل فری ہو کر بات کرتی ہیں۔ یہ سب فری اور بالکل قریب ہو کر، یہ سب حرام ہے، ٹچ ہونا باقی ہے بس۔ جی یہ سب حرام ہے، اس لیے عورتوں کو بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ہاں کہیں مرد نہیں ہے کپڑے وغیرہ فراہم کرنے والا، شعور بھی ختم ہو گیا، اور برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ سب سے مین اور بنیادی وجہ یہی ہے، اگر برائی کو برائی سمجھتے تو لوگ باز آ جاتے تھے۔ آج برائی کر رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، تو برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں یہ تباہیاں، یہ بربادیاں عام ہو چکی ہیں۔ لہٰذا مسلمان عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں تک ہو سکے حیا کو اختیار کرے،
حتی الامکان کوشش کرے کہ بلا ضرورت باہر نہ نکلے. ہاں ضرورت ہے، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے اس طرح کے کام انجام دینے کے لیے باہر کے، ایسے وقت ان کو باہر نکلنا چاہیے، لیکن برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ نکلنا چاہیے. پہلے دور میں جو اہتمام ہوتا تھا، گھر سے عورتیں جب باہر نکلتی، رکشوں کا دور تھا، پہلے رکشوں میں بیٹھ کر عورتیں ایک محلے سے دوسرے محلے کو جاتی تھی، اپنے والدین کے پاس میکے کو جب جاتی، اور باہر نکل کر جب بیٹھنے کا وقت آتا تو گلی میں باہر نکل کر دیکھتے تھے مرد حضرات کہ کوئی آ تو نہیں رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، پھر پردے لگے ہوئے ہوتے تھے. ابھی 4 جنے جو ہے پردہ پکڑ کے کھڑے ہوتے پردہ پکڑ کے کھڑے ہوتے، گھر کی عورتوں پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور اس پردے میں سے جو ہے عورتیں گزر کر سیدھا بگی میں جو ہے رکشے میں بیٹھ جاتی تھی، اور رکشے کو بھی پردہ اہتمام ہوتا تھا. جی. اور خود میں اپنی کم عمری میں، بالکل بچپن تھا میرا، اب میں الحمدللہ 34 سال کا ہوں. میری تاریخ پیدائش 1979 میں 26 ہے. تو آپ یقین مانیے اس وقت میں صرف 10 سال کا تھا. تو میں میری دادی اماں جان سرکار کو میں یہ دیکھا ہوں کہ دادی ماں اکثر رکشے میں بغیر پردے کے بیٹھنا ہرگز پسند نہیں کرتی تھی. اور زمانے میں رکشے ہوا کرتے تھے. اور صرف یہ 15 سال میں جو چینجز، جو تبدیلیاں آئی ہیں، اللہ اکبر، حیرت انگیز تبدیلیاں، حیرت انگیز بدلاؤ، یہ صرف 15 سال کے اندر. اب دیکھیے آپ 15 سال کے بعد رکشے کا تصور ہی ختم ہو گیا. اب رکشے میں کہاں جو ہے وہ اہتمام کریں گے پردوں کا وردوں کا، رکشہ ہی ختم ہو گیا موجودہ زمانے میں. آج رکشے جو ہے وہ سامان وغیرہ لانے کے لیے رہ گئے، ٹرانسپورٹنگ کے جو. خیر رکشہ تو اس وقت سواری کا وہ ذریعہ نہیں رہا لوگوں کے لیے، چونکہ سہولتیں آ گئی ہیں. لہذا اب اگر کسی کی اپنی ذاتی گاڑی ہے، کار ہے، اومنی ہے، یا اس طرح کے 4 ویلرس ہے، تو وہ لوگ بھی اہتمام کر سکتے ہیں. بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اتنی مہذب ہوتی ہیں خواتین کے، ان کے گھر کی گاڑیاں جب باہر نکلتی ہیں تو ان کو بھی پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ برقعے میں سے بھی کوئی دیکھ نہ سکے ان کو. اگرچہ کہ گاڑی میں برقع پہن کر ہی بیٹھتی ہیں، لیکن پھر اس برقعے پر بھی نظر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں. یہ اچھی بات ہے، شرعاً واجب نہیں ہے اس طرح کرنا، لیکن جہاں تک ہو سکے عورت پردے کا اہتمام کرے، یہ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت کے لیے بھی مسجد جانے سے روک دیا گیا عورتوں کو. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، غالباً ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عورت اپنے دائلان میں نماز پڑھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے کمرے کے اندر نماز پڑھے، کیونکہ وہاں کسی کی نظر نہیں پڑتی. دائلان میں آمد و رفت رہتی ہے، آتے جاتے ہیں لوگ، تو نظر پڑ سکتی ہے سجدے میں جاتے وقت، رکوع کرتے وقت، نماز کی حیت میں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اندر کمرے میں، بیڈ روم میں نماز پڑھے. بیڈ روم میں بھی نماز پڑھنے سے بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ اسٹور روم میں نماز پڑھے. کوٹھری وغیرہ جو ہوتی ہے، بالکل محفوظ مقام جہاں پر کوئی نہیں جاتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، اس کو چھپانا چاہیے. اس کو برسر عام اس طرح آزادی کے نام پر، جس طرح امریکہ میں اور گلف کنٹریز وغیرہ میں کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دینا چاہیے، یہ آزادی نہیں ہے بلکہ اس کی بدنامی ہے یہ، اور اس کی بے عزتی ہے. عورت کی آزادی اور عورت کی عزت گھر کی 4 دیواری میں ہے. حدیث نمبر 2041. معافی چاہتا ہوں جی. کہ آج کل جو کارا آنے کے بعد لوگوں کیا کر رہے ہیں، دیکھیے آپ لوگوں کی عقل، اللہ جو ہے ہماری اصلاح فرمائے، کہ لوگ جو ہے جیسا جیسا پیسہ آ رہا ہے، جیسا جیسا آ رہا ہے، تو ویسا ویسا لوگ کیا کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ برقع اتر رہا، پھر کپڑے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، پھر ٹائٹ لباس پہنتے جا رہے ہیں، یعنی فحش عام ہو رہا ہے. دیکھیے آپ لوگ کیا کریں، اکثر ہمارے مسلمان بھائیوں نے میں یہ دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کے میرے کو. خود میرے کچھ اپنے خاندان کے افراد بھی ایسے ہیں، اللہ معاف کریں. تو خیر میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کار آ گئی تو بس بیوی کو جو ہے نا میک اپ، لپسٹک، پاؤڈر واؤڈر لگا کے گڑیا جیسی رہتی نا، ویسا تیار ہو کے شوہر جو ہے بیوی کو بٹھا رہا اپنے ساتھ. یہ کیا بدنصیبی اور بدبختی ہے. یعنی پیسہ آنے کے بعد لوگ جو ہیں بدل جا رہے ہیں، چینجز آ رہے ہیں لوگوں کے اندر. اور کار میں جو ہے بغیر برقعے کے، بغیر گوشہ پردے کے، بغیر کسی اہتمام کے، بلکہ برقع تو برقع بول رہے ہیں، برقع اترا ہوا ہے، خطرناک بےہودہ کپڑے پہن کے جو ہے نا لپسٹک، پاؤڈر واؤڈر لگا کے کر کے ایسا بیٹھ رہے ہیں، پورے لوگوں کی نظر پڑ رہی. اب بتائیے، شوہر کے لیے تیار ہونا ہے، جی ہاں، تو بیوی کو تیار کر کے برقعے میں رکھ، تو دیکھ اپنی جورو کو گھر میں، پورے جہاں کو دکھا رہا، تو خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، ملوث ہو رہا ہے، اور دوسروں کو بھی گناہ میں ملوث کر رہا ہے. جی وہی بہرحال بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، خاص طور پر عورتوں کے معاملات میں، کہ عورتوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں.
حدیث نمبر 2041 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا ابو داؤد انبانا شعبۃ عن الاعمش قال سمعت ابا وائل يحدث عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم احاسنكم اخلاقا ولم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے اور نہ بتکلف فحش اختیار کرنے والے، یعنی سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو، اور خاندان میں جو لوگ اس کے زیر پرورش ہیں یا اس کی مدد کے مستحق امداد کے ان کی مدد کرتا ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، اور ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنے والا ہو، اور ان کو بوجھ نہ سمجھنے والا ہو، ایسا شخص مراد ہے۔ اچھے اخلاق میں سب داخل ہیں، حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی بھی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی با اخلاق تھے، اور آپ کے جیسے اخلاق مخلوق میں کسی کے نہیں تھے۔ خود قرآن میں اللہ تعریف کر جی آپ بہترین اخلاق کے مالک، جی خلوق عظیم کے آپ مالک ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش گو تھے، بدگوئی کرنے والے بھی نہیں تھے، برا بھلا کہنے والے، اپنی زبان کو ملوث کرنے والے بھی نہیں تھے، نہ یہ کام بتکلف کرنے والے تھے۔ کسی کو گالی دینے نہیں آتا انسان کو تو کیا کرتا ہوں، بتکلف گالی دینا سیکھتا، ماحول کا اثر ہوتا تو۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی با اخلاق تھے، نہ فحش گو یعنی بری بات کہنے والے بھی نہیں تھے، اور آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ اپنے دست مبارک سے کبھی کسی اپنے غلام کو بھی نہیں مارے، آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ کسی عورت پر نہ کسی غلام پر، بلکہ آپ کے عہد مبارک میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، بہت تقریباً 83 جنگیں ہوئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں، جس میں سے 27 غزوات ہیں جن میں آپ شریک رہے، اس میں بھی آپ نے اپنے دست مبارک سے کسی کو قتل نہیں کیا، صرف ایک کافر بدبخت آپ کے دست مبارک سے قتل ہوا پوری آپ کی زندگی میں، وہ بھی میدان جنگ میں۔ ظاہر بات ہے میدان جنگ میں تو وہاں پر نہ رشتہ دار کو دیکھا جاتا ہے، نہ باپ کو دیکھا جاتا ہے، نہ بیٹے کو دیکھا جاتا ہے۔ ایمانی حمیت اور ایمانی طاقت تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند مسلمان ہونے کے بعد بولے کہ ابا جان میں ایک مرتبہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو آپ کو ختم کر دے سکتا تھا، لیکن باپ کی محبت غالب آ گئی وہاں پر۔ تو حضرت فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو تمہاری محبت اللہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی، اسی وقت میں تمہارا سر قلم کر دیتا تھا۔ تو یہ جذبہ ایمانی ہے، یہ طاقت ہے، ایمان کی طاقت تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا۔ جان تو جان ہے، اولاد مال دولت سب جان تک قربان کر دیے تھے صحابہ کرام، اولاد تو بہت دور کی بات ہے، تو جان کی تک بازی لڑا دیے تھے۔ اور بعض جنگوں میں تو بیٹوں نے اپنے باواؤں کا قتل کر دیا، جیسے حضرت آپ نے اپنے بیٹے کا بھی قتل جی ہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے والد آئے، تو انہوں نے وہاں پر یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ اسلام اور باطل کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے باپ کو ختم کر دیا۔ تو یہ میدان جنگ ہے، اور حق اور باطل جب ٹکرائیں گا تو ظاہر بات ہے حق کے لیے لڑنے والے کبھی کسی کی کوئی رو رعایت نہیں کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی۔ بندہ 1000 مرتبہ کہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، یہ کوئی قابل قبول بات نہیں، اللہ فرمانا کہ میں بندے سے راضی ہوں، سبحان۔ تو اللہ کی خوشنودی یہ ورضوان من اللہ اکبر، تھوڑی سی بھی خوشنودی اگر حاصل ہو جائے بندے کو، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشنودی ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آج ہم حدیث نمبر 2023 سے شروع کیے تھے، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے 2041 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے اور صحابہ کرام کا اسوہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔